السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سرکار غوث الثقلین غوث القبلتین حضور پر نور سرکار سیدی غوث العظم دستگیر کی آج اس 11ویں محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ کل ہم نے سرکار غوث پاک کی علمی شان کو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو کیا علم عطا فرمایا، چاہے وہ علم ظاہری ہو، چاہے وہ علم باطنی ہو، چاہے وہ علم لدنی ہو۔ آج ہم تعلیمات غوثیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے اور غوث پاک نے اپنی تعلیم کے ذریعے کس طرح شریعت اور معرفت دونوں کے سمندر بہائے۔ سرکار غوث پاک کا اگر دایاں بازو شریعت ہے تو بایاں بازو معرفت اور طریقت ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے کا دل حقیقت میں مالک بے نیاز سے وابستہ ہو جاتا ہے، حقیقت میں جب بندے کا دل اس رب کعبہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے تو کوئی شے اس بندے سے جدا نہیں رہتی اور نہ ہی اس سے باہر نکلتی۔ کوئی شے اس سے جدا نہیں ہوتی اور نہ کوئی شے اس سے باہر نکلتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف فتح الغیب میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم فضل ربانی اور نعمت یزدانی سے اس لیے محروم ہو، ہم گناہگار۔ ان کو فرمایا غوث پاک نے کہ تم فضل ربانی، رب کے فضل سے اور اس کی نعمتوں سے اس لیے محروم ہو کہ تم اپنی طاقت بازو پر بھروسہ کرتے ہو، تم اپنے اوپر یقین رکھتے ہو، توکل کرتے ہو، میں ایسا کر لوں گا، میں نے ایسا کر لیا، میں ٹاپر بن گیا، میں نے اتنا مال کما لیا، میں نے اپنے کاروبار کو بہتر کر لیا، میں ایسے سے ایسا کر لوں گا۔ تو کیا فرمایا؟ تم اپنے قوت بازو پر یقین کرتے ہو، مخلوق سے امید کی وابستگی تمہیں روزی کمانے کے جائز طریقے سے روکتی ہے۔ تمہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں، تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ تمہارا رب رازق ہے، تمہارا رب تمہیں رزق دینے والا۔ آج ہم دنیا داروں کی چوکھٹ پہ جا کے ان کے سامنے ایک طریقے سے چاپلوسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس شخص کی چاپلوسی کریں گے، اس کی واہواہی کریں گے تو یہ بڑے مال والا ہے، یہ بڑے کاروبار والا ہے، یہ بڑا ٹھیکیدار ہے، یہ بڑا اسے بڑی جگہ پر نوکری کرتا ہے تو مجھ کو بھی کہیں لگا دے گا۔ تو اللہ کی ذات پہ یقین نہ کر کے اس بندے کی ذات پہ یقین کرتے ہیں کہ میں اس کو راضی کر لوں گا تو اللہ میرے لیے روزی کے لیے بہتر راستے کھول دے گا۔ بلکہ اسے اس بندے پہ نہیں یقین کرنا چاہیے تھا کہ جو آج بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کو بادشاہیت اللہ نے عطا کی ہے اور جس وقت وہ چاہے گا تو ان کو زمین میں لا کے پھر سے ویسا ہی کر دے گا جیسے وہ پہلے تھے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم روزی کمانے کے جائز ذریعوں سے کیوں رک جاتے ہو؟ ہم ناجائز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ یقین نہ کر کے دوسرے بندے پہ یقین کر رہے ہیں اور رزق کما رہے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ مخلوق سے امید کی وابستگی، تمہیں لوگوں سے امید ہے، تمہیں روزی کمانے کے جائز طریقے سے روکتی ہے۔ اگر تم نے مخلوق کے دروازوں پر سائل بن کر ہاتھ پھیلایا تو گویا تم نے خدائے وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ شرک کیا۔ اگر تم نے رب پہ بھروسہ نہ کر کے کسی دنیا دار پہ کیا تو تم نے شرک کیا، تم نے اپنے رب پہ یقین نہیں کیا، تم نے اس دنیا والے پہ یقین کیا۔
آج مال و دولت کے لیے لوگ ایمان بیچتے نظر آ رہے ہیں، اپنا عقیدہ خراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فلاں شخص فلاں مذہب کا ہے، اگر میں اس کے مذہب کے حساب سے اس سے بات کروں گا، جیسے یہ مجھ کو سلام کلام کرتا ہے کہ جس مذہب کا ہے میں بھی اسی طریقے سے اس کے ساتھ سلام کلام کروں گا تو یہ خوش ہو جائے گا۔ مان لیجئے وہ کسی دوسرے مذہب کا تھا، اس کے مذہب میں کسی اور طریقے سے لوگوں سے ملا جاتا تھا، تو ہم نے اسے راضی کرنے کے لیے ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا، ہم اپنے طریقے کو بھلا گئے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا طریقہ بتایا، ہم نے اس کو چھوڑ کے اس مال و دولت والے، ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے وہ بد عقیدہ ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا اس طریقے سے ہم نے کیا اپنے رب کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا؟ کیا اپنے رب سے بغاوت نہیں کی؟ کہ اپنے رب کو بھول کے اسے اپنا رب مانا؟ حلال روزی اور حلال روزی نہ ہونے کے سبب تم عذاب الہی میں مبتلا رہو گے، اور اگر تم اللہ کی مخلوق کی لین دین سے بے نیاز ہو کر روزی حاصل کرتے ہوئے خالق کائنات کی رزاقیت پر بھروسہ کرو گے اور اس کو رزاق و حقیقی جانو گے، تو تمہارے اور رب العالمین کے درمیان جو حجاب ہے وہ ہٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں آج کے دور میں، کبھی اخباروں میں کبھی ویڈیوز میں نظر آتے ہیں، جو کہ اپنے ایمان کو اپنے دین کو طاق پہ رکھ کے اپنے آپ کو سب کو خوش کرنے والا بنانے کے لیے اپنے طور طریقے بھول جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو بھلا کے ان کے جیسا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ شرک ظاہر تو غیر خدا کی پرستش ہے، غیر خدا کی پرستش کرنا یہ شرک ظاہر ہے، اور شرک باطن غیر خدا پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات کے علاوہ دوسروں پہ بھروسہ کرنا۔ ان تمام تعلیمات پر سرکار غوث پاک کا ذاتی عمل تھا، اور حضرت کی مقدس زندگی اس آیت ربانی کی مکمل آئینہ دار ہے۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔ ہوشیار رہنا، یہاں پر کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اولیاء کرام سے مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ اولیاء کرام سے مانگنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اور اولیاء کرام کے وسیلے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے اس برگزیدہ بندے کے صدقے ہمیں عطا فرما دے، ان کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی شخص کسی ولی سے جب اپنی مراد کا اس کا وسیلہ لگاتا ہے تو وہ شخص یہ خیال نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے ولی اپنی طرف سے دے رہے ہیں، بلکہ اس شخص کا یہی عقیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا اس لیے مقبول ہوگی کیونکہ میں اس پیارے اللہ کے بندے، اللہ کے دوست کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر وسیلے کو نہ جسے انٹرپریٹیشن نہ کر دیا جائے اور اس کو بیچ میں نہ لایا جائے۔ اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگنا دراصل یہ خود قرآن کا ہی حکم ہے کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو، اور ان کے وسیلے سے دعا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب پردہ مبارک ہو گیا تو آپ کے وسیلے سے صحابہ اکرام دعا کرتے تھے تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ تو وسیلے سے دعا کرنا تو یہ الحمدللہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، تو کوئی اسے اس سے مکس نہ کرے۔ سرکار غوث پاک کی تعلیمات میں اگر ہم آگے بڑھیں تو آج ہم بات کریں زہد اور ورع کی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ زہد اور ورع یہ ہے کہ آدمی تمام چیزوں سے پرہیز کرنے لگے، تمام ناجائز اور حرام چیزوں سے کیا کرنے لگے؟ پرہیز کرنے لگے۔ شریعت مطہرہ جس چیز اور جس کام کی اجازت دے اسے اختیار کرے، اور جن کاموں اور جن چیزوں سے روکے اسے چھوڑ دے۔ یعنی زہد اور ورع کیا ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرے بندہ، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ لیکن اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے؟ اس کو پتا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر
علم دین حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ تم تقوی، پرہیزگاری، زہد، ورع یہ سب کیسے اختیار کرو گے جب علم ہی نہیں ہوگا؟ سرکار غوث پاک نے فتوح الغیب اپنی کتاب میں ایک جگہ فرمایا کہ ادنا مومن کی یہ نشانی ہے کہ اللہ نے جو جو احکام فرمائے ان پہ عمل کرے، جن چیزوں پہ روک دیا ان سے بچے۔ تو مومن اور ولی بننا، تو ولایت تو جب مومن بلند درجے پہ فائز ہوتا ہے تب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو ہمیں یہ کہتے پتا چلے گا کہ اللہ نے کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں دین کی محفلوں میں شرکت کرنی پڑے گی، دین والے جو علم رکھنے والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا پڑے گا، اپنا مطالعہ کرنا پڑے گا، جو چیز نہ سمجھ میں آئے اپنے سے زیادہ علم والوں سے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر ہم زہد کی بات کریں، تقوی کی بات کریں، پرہیزگاری کی بات کریں، تو یہ زہد، تقوی، پرہیزگاری یہ سب جب تک علم حاصل نہیں کرو گے تب تک کیسے جانو گے کہ اللہ نے کس چیز سے روکا ہے اور کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا زہد اور ورع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آدمی ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے لگے کہ شریعت مطہرہ جس چیز کی اجازت دے اسے اختیار کرے اور جن کاموں کو روکے اسے چھوڑ دے۔ اور اب زہد اور ورع کسی کے اندر آ گیا، کوئی ایسا بندہ ہو گیا کہ اب اس کے اندر یہ ہو گیا کہ وہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا رکنے بھی لگا اور جن چیزوں کا حکم دیا کرنے بھی لگا، یعنی زہد اور ورع اس کے اندر آنے لگا۔ اب جو لوگ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں کو کرتے ہیں اور جن چیزوں سے روکا رک جاتے ہیں، ان کے بھی 3 درجات ہیں۔ ایک ہے عوام کا زہد، ایک ہے خاص کا زہد، اور ایک ہے خاصم خاص کا زہد۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں عام کا زہد کیا فرمایا؟ عام کا زہد جو عام لوگ ہیں، جو عام چیزیں ہیں جو بتا دی گئی ان سے رکنا رک گئے، جن سے ان کا حکم ہوا اسے کر دیا۔ خاص کا زہد یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پہلے درجے کا آدمی کون ہے زہد اور ورع میں؟ کہ اللہ نے جس کا حکم دیا اسے کر رہا ہے اور جس سے منع کر دیا اس سے رک رہا ہے۔ اب خاص قسم کا زہد، یعنی اب درجہ بڑھا، زہد اور ورع میں اگلے لیول پہ آ گیا۔ اب وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے رکے، جس کا حکم دیا اس کو کر رہے ہیں، اور ساتھ میں خواہشات نفسانی کی تمام چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں۔ نفس جس چیز کا حکم دے رہا ہے، نفس جس چیز کی طرف بڑھ رہا ہے اس سے رک جا رہا ہے۔ آپ نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا پیارا سنا ہوگا۔ آپ کے وقت میں ایک بہت بڑا کہا جائے تانترک تھا یا یوگی کہہ دیجئے، تپسیا کرنے والا، تپسوی تھا۔ تو اس کی بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، ہوا میں اڑنے لگتا تھا، بڑا اس کے یہاں بھیڑ لگا کرتی تھی۔ تو ایک روز نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے گزر رہے تھے، تو لوگ پوچھا ہے بھیڑ کس چیز کے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں ایک تپسوی ہے، اس سے بڑی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ پہنچے اور نظام الدین اولیاء کے سامنے جیسے وہ آیا تو آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ جیسے اس کے کان میں کچھ کہا، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس سے کہ ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے تیرے کان میں ایسا کیا کہا کہ تو ان کا کلمہ پڑھ کے ترنت ان کے مذہب میں داخل ہو گیا؟ تو وہ کہتا جو تم دیکھتے تھے میں کس طریقے سے کرامتیں کرتا تھا۔ کرامت کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو معجزہ ہوتا ہے نبیوں کے ذریعے، نبی کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، رسول کے ذریعے، ایسا کام جو عقل کو عقل کو حیران کر دینے والا، جو طبیعت کے مطابق نہ ہو، جیسے ہوا میں انسان کا چلنا، یہ عام انسانوں میں نہیں ہے، یہ عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ کوئی ہوا میں چل رہا ہے، پانی میں چل رہا ہے، تو نبی کے ذریعے اگر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، انسانوں میں ولیوں کے ذریعے ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ تو اب اس سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا تیرے کان میں ایسا کہا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے
اور انہوں نے کہا اے شخص تو کہاں مارا مارا پھر رہا، چل کلمہ پڑھ اور دین میں داخل ہو جا۔ تو کہتا ہے جیسے انہوں نے یہ کہا میرے نفس نے کہا مت پڑھنا۔ کہتا آج میں جہاں پر بھی پہنچا تھا صرف اپنی خواہش اپنی نفس کے خلاف جا کے پہنچا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ پڑھ لے، میرے نفس اور خواہش نے کیا کہا مت پڑھنا، تو میں نے اسی لیے ترنت پڑھ لیا۔ وہ شروع سے اپنے نفس کے خلاف تھا، تو دوسرے مذہب میں بھی تھا لیکن وہ بلندی پہ تھا، لیکن اللہ کیونکہ اس کا اخلاص تھا تو اللہ نے اس کے لیے ایک ولی کے ذریعے اس کو دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھیے یاد رکھیے، ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ تو حلال چیز ہے اللہ والے، اس سے کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا فلاں اللہ کے ولی تھے سرکار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا معاملہ یہ بڑے بڑے گورنر آئے ہوئے ہیں اور وسیع شاہی دسترخوان لگا ہوا، اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے باہر چلے گئے، کہا کہ آپ لوگ کھانا شروع کیجئے۔ کچھ گورنر ایسے بھی تھے جنہیں لگا کہ ارے کیا بادشاہ ہم سے بھی زیادہ شاہی کھانا کھاتے ہیں کیا، تو اندر چلے گئے اجازت لے کے۔ تو جیسے اندر پہنچے تو دیکھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو کی روٹی سے چٹنی تناول کر رہا۔ تو انہوں نے پوچھا سرکار یہ کیا؟ فرمایا وہ تمہارے لیے ہمارے لیے۔ تو یہ جائز چیزیں ہیں، اللہ والے اگر مرغ مسلم اور شاہی کھانا کوئی کھائے اور حلال ہے وہ کھانا، حلال کمائی سے بنا ہوا ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں، اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا۔ لیکن اگر اللہ والے ان حلال چیزوں سے بھی اس لیے بچتے تھے کہ آج میرا نفس حلال کی طرف کر رہا ہے، اگر میں حلال کے پیچھے بھاگا تو کل یہ میرا نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ مجھے حرام کی طرف لے جائے گا، اس لیے اللہ والے حلال سے رکا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ والے نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈ زیادہ لگ رہی تو اللہ والوں کا معاملہ رہتا تھا کہ اگر جسم کہہ رہا ہے کہ رجائی اوڑھ تو اللہ والوں کا معاملہ پوری پوری رات بنا رجائی کے سو جاتے تھے۔ میرے نفس تو کہہ رہا ہے نا، اللہ والوں کا طریقہ اگر نفس کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کھا لو تو اللہ والے جیسے نفس نے کہا کھا لو۔ ایک اللہ کے ولی تھے تو ان کو مچھلی بہت پسند تھی، تو جب مچھلی پسند تھی تو دل میں خیال آیا کہ ایک اللہ کے ولی نے ان سے کہا کہ نفس کشی کے بارے میں بتلایا، تو انہوں نے کیا کیا مچھلی ترک کر دی۔ 20 سال ان کا دل مچلتا مچھلی کھانے کے لیے، آج حلال کی طرف مچل رہا ہے کل حرام کی طرف بھی مچلے گا، تو 20 سال انہوں نے مچھلی نہیں کھائی۔ 20 سال بعد جب وہ مچھلی پھر ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہیں لگا تھا کہ اب تو میری عادت چھوٹ گئی، لیکن پھر دل میں خواہش دیکھی کہ مچھلی دیکھ کے پھر خواہش پیدا ہو رہی کھانے کی، تو آپ نے پھر نہیں کھائی، پوری زندگی نہیں کھائی۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا کسی نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا، بخش دیا، اور جب میں جنت میں داخل ہوا تو جنت میں جو چیز میرے سامنے سب سے پہلے پیش کی گئی وہ مچھلی پیش کی گئی۔ تو یہ دنیا کی فانی چیزوں، تو اللہ والے عام لوگ کون ہیں؟ عام کا جو جہد ہے وہ کیا ہے کہ بس اللہ نے جس چیز سے روکا رک گئے، جس چیز کی اجازت دی کھا رہے۔ خاص لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نفس کو تمام چیزوں سے نفسانی خواہشات سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں تیسرے درجے میں خاص الخاص کا جہد۔ خاص الخاص کا جہد یہ ہے کہ بندہ ہر اس شے جس کا وہ ارادہ کر سکتا ہے پرہیز کرتا ہے، یعنی خاص الخاص کے اگر جہد کی بات کریں اس کے اگلا جو سٹیپ ہے، جو بھی دل میں شے آ رہی ہے، جو بھی دل میں ارادہ آ رہا ہے اس سے کیا کرے، اس سے پرہیز کرتا رہے۔ اور ورا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زہد اور ورا کی، میں نے تو 3 درجے ابھی بتائے، اب قسمیں، ایک ظاہری ورا اور ایک باطنی ورا۔ ظاہری ورا تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نہ کام کرے اور نہ کوئی بات کہے، صرف وہی کرے جو اللہ نے حکم دیا، اس کے علاوہ کچھ نہ کرے، اور وہی کہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اس کے علاوہ کچھ نہ کہے۔ اسی طریقے سے
باطن کا ورا یہ ہے کہ قلب میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا خیال بھی نہ گزرے. ظاہر کا ورا کیا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا ہے بس وہی کرے, جو بات بولنے کے لیے کہی ہے بس وہی کرے. اور باطن کا, باطن یعنی اندر کا. بھائی ہمارے ظاہر میں تو بڑے ٹوپی رکھے ہیں, داڑھی رکھے ہیں, ہاں بہت کرتا پجامہ پہنے ہوئے, جبے کبے والے ہیں, لیکن باطن ہمارا کیسا ہے تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے نا. اسی طریقے سے ظاہر میں تو بڑے اچھے ہیں, بس وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے, بس وہی بول رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا. دل کا, باطن کا ورا کیا ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کا خیال بھی نہ گزرے. جس شخص کے پیش نظر ورا کی یہ باریکیاں نہیں, وہ پہلی ورا کی پہلی منزل باریکیاں نہیں, وہ ان مراتب عالیہ تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہ جو کہے تو صرف جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کہے, جو کرے تو صرف اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرے, اور دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی چیز کا خیال اور ارادہ بھی نہ گزرے. اور فرمایا متقیوں کا کھانا پینا بھی عام انسانوں کے خلاف ہوتا ہے, اور ورا کے اثر کا دائرہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے تمام چیزوں سے متعلق ہے. اللہ والوں کا کھانا پینے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے, سب وہی کھاتے ہیں, لیکن اللہ والے سنت کے مطابق 3 انگلیوں سے کھا رہے ہیں. اللہ والے سنت کے مطابق بیٹھ کے کھا رہے ہیں, سر ڈھانک کے کھا رہے ہیں, ہاتھ سے کھا رہے ہیں, اور کھانے کے بعد پورے برتن کو چاٹ کے دھو کے اس کے پانی کو پی کے ایک دم برتن کو ایسا کرے دے رہے ہیں جیسے اس میں کھایا ہی نہیں گیا. ہم لوگ بھی کھاتے ہیں, لیکن جو اللہ اس کے رسول والے ہوتے ہیں ان کا کھانے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے. ہم لوگ بھی سوتے ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول کو جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ بائیں کروٹ لیٹتے ہیں, دائیں سیدھی کروٹ لیٹتے ہیں, اور سیدھی کروٹ لیٹ کے اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے لگا کے اس طریقے سے لیٹتے ہیں. ان کا یہ طریقہ ہے. اسی طریقے سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا اللہ والوں کا دنیا والوں سے مختلف ہوتا ہے. اب اگلا ہے ورا کا حصول کیا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ورا کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے ان 10 صفات عالیہ کی پابندی ضرور نہ کر لے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کیا 10 صفات عالیہ ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ ورا کو مکمل کرتا ہے, وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو کل بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.